اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اس سبق کی تشریح کا مطالعہ کریں گے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ میرا کثرت سے ذکر کریں اور صبح و شام پاکیزگی بیان کریں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر مومنوں پر اپنی رحمت بھیجیں گے اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجیں گے، اور پھر وہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے، یعنی جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومنوں سے جب ملیں گے تو انہیں سلام کہیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی اس سبق میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب بیان فرمایا ہے کہ آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سچے ہیں، ان کے متعلق آپ گواہی دے گی۔ وہ مبشراً اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ نذیراً اور برے اعمال کرنے والوں کو دوزخ کی ہولناکیوں سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو داعی کا لقب دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، سراجا منیرا، اور چمکتا ہوا چراغ ہیں، یعنی ایسے کہ جس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جب سورج نکل آتا ہے تو کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ٹھیک اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کسی دوسری شریعت کی ضرورت نہیں رہتی، تو آپ کی شریعت ہی قیامت تک قابل عمل رہے گی۔ اگلی آیت مبارکہ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا، کہ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے کافروں اور منافقوں کی کسی بات کا کہنا نہیں ماننا، کسی بات کو خاطر میں نہیں لانا، اور پھر اگر وہ آپ کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے نظر انداز کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم، کہ اے مومنو جب تم کسی مومنہ عورت سے یا کسی کتابیہ یعنی اہل کتاب کی عورت یہود و نصارہ میں سے کسی عورت سے نکاح کرو اور پھر رخصتی سے قبل اسے طلاق دے دو، تو ایسی صورت میں اس عورت کے اوپر کوئی عدت لازم نہیں ہے، یعنی وہ چاہے اگلے دن کسی سے اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے، جبکہ دیگر عورتیں جو ہیں وہ جن کی رخصتی ہو چکی ہوتی ہے، اپنے گھر میں آباد ہو چکی ہوتی ہیں، چاہے وہ 1 دن ہو، چاہے وہ 1 ماہ ہو، چاہے 1 سال ہو، چاہے 10 سال ہو، تو ایسی صورت میں پھر انہیں 3 ماہ کی عدت گزارنی پڑتی ہے۔ تو جو عورت رخصتی سے قبل ہی مطلقہ ہو جائے، طلاق یافتہ ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی۔ یہ ایک خاص حکم بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے یا ایھا النبی انا احللناک ازواجک، کہ ہاں پچھلی جو آیت ہے اس میں ایک چیز رہ گئی کہ جب آپ طلاق دے دیتے ہیں اور رخصتی سے قبل دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو مہر مقرر کیا گیا ہے اس میں سے نصف مہر آپ انہیں ادا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 50,000 مہر مقرر کیا ہے تو اس میں سے 25,000 آپ کو دینا پڑے گا جو طلاق دینے والا ہوگا، اور اگر مقرر نہیں ہوا تو پھر حسب استطاعت وہ اسے کچھ نہ کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرے گا، اور اس عورت پر کسی قسم کا الزام نہیں لگائے گا کہ یہ جی فلاں تھی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اچھے طریقے سے رخصت کر دے گا کہ میرا اس سے نہیں معاملہ چل سکا تو میں نے طلاق دے دی۔ اگلی آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نکاح کے خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ان کا ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کر سکتے، یا لونڈیاں ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں۔ اس طرح ایک عورت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے کہ میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اس کے ساتھ نکاح کر لیں، نہ چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دیگر مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ کوئی عورت آ کے کسی مومن سے کہے جی میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کیا، تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی بغیر حق میں لیے نکاح نہیں کر سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔
پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے اپنے پیغمبر کے لیے ان کی بیویوں اور لوڈیوں کے حوالے سے مقرر کیا ہے مجھے اس چیز کا علم ہے تاکہ ان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ پھر آگے بھی انہی ازواج مطہرات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ عدل و مساوات قائم کریں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو اور مساوات کو قائم رکھا اپنی بیویوں کے درمیان، تاکہ کسی کے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ خوش رہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اس سے وہ راضی رہیں۔ تو جس کچھ آپ چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں اپنے سے دور رکھیں، آپ کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن دلوں کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو، دلوں کے بھید، دلوں کے راز اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، کہ دیگر جو امتی ہیں ان کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ اگر ان کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و مساوات رکھے، لیکن دلی ملان اگر کسی کی طرف زیادہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے، اس میں اس کو چھوٹ ہے، لیکن عدل و انصاف کے معاملے میں اسے پکڑ ہوگی۔ آخری آیت ہے لا یحل لک النساء من بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو عورتیں آپ کے متعلق بیان کر دی گئی ہیں آپ صرف انہی سے نکاح کر سکتے ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، نہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ چلیں میں اس کو طلاق دے کے اس کی جگہ پہ فلاں کو لے آؤں، تبدیلی کر لیں، ایسا بھی ممکن نہیں۔ اور نہ یہ کہ آپ کو کوئی عورت بڑی خوبصورت لگ رہی ہے تو وہ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، صرف لونڈی جو ہے اس کا آپ کو حق دیا گیا کہ اسے آپ اپنی ملکیت میں لے سکتے ہیں، نکاح میں کوئی عورت نہیں آ سکے گی۔ جزاک اللہ، اس سب کی تشریح کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔